والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس آج کل کہ بڑے بڑے امیر لوگ ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے، کوٹھیوں والے، بڑا اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن رب کے شکرانے کے لیے ان کی جیب سے 100 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ زکوٰۃ کا ایک لقمہ، 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کے لیے ان کی جیب سے نکلتا ہوا ہم نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بخل اور جو کنجوسی ہے وہ ان کے اندر اتنی بھر چکی ہوتی ہے کہ وہ اور آمدنی کے محتاج ہوتے ہیں، بس رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یاد رکھیے، جتنی بھی عطا ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی امیر بن جائے، کسی کے پاس کتنے بھی بنگلے آ جائیں، کسی کے پاس کتنی ہی گاڑیاں آ جائیں، کسی کی زندگی کتنی ہی سکون والی ہو جائے، یہ ساری جو عطا ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور جب مالک کائنات یہ ساری عطا انسان کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرنا یہ بھی انسان پر فرض ہے کہ اپنے جو اس کا مال و متاع ہے، جو اس کے پاس چیزیں ہیں جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ رب کے لیے خرچ کرے، کچھ غریبوں کی مدد کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں، کمزور ہیں، تو وہ ان لوگوں کی مدد کرے، ان کے ساتھ ہیلپ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اللہ کی جو ان پر اللہ نے انہیں نوازا ہوا ہوتا ہے، بس اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوا ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر، تو ان کے لیے میرا اہم پیغام ہے، یاد رکھیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، ایسے لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی سے مراد صرف سونا اور چاندی نہیں ہے، اتنی رقم ہو جو ان کے پاس جمع ہو، تو اس کو جو لوگ پیسے کو، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ جمع ہی کرتے جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش نہیں کرتے، رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک پیسہ بھی نہیں جاتا۔ تو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جائے، انہیں دردناک، بہت زیادہ درد دینے والا عذاب، ایسے عذاب کی انہیں جو ہے وہ خوشخبری دی جائے، انہیں خبر دی جائے کہ اگر تم اپنے مال کو جمع کرتے ہو، اپنے مال کو اکٹھا کرتے رہتے ہو، سونا اور چاندی تمہارے پاس بھرا پڑا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یاد رکھو یہ جو خبر دی گئی ہے دردناک عذاب کی، وہ تمہارے لیے ہے، بروز قیامت تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی قرآن کے ساتھ ہی آیت کا دوسرا حصہ اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، رب نے فرمایا کہ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا نا، جو مال وہ جمع کرتے تھے، جب اس کو جہنم، جب قیامت آئے گی، بندہ مار جائے گا، تو اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، اور گرم کر کے پھر جو لوگ جمع کرتے تھے ان کی پیشانیوں کے ساتھ، ان کے پہلوؤں کے ساتھ، ان کی پیٹھوں کے ساتھ اس مال کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے بندے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تو اپنی جان کے لیے دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تو جمع کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں نہیں دیا کرتا تھا، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھ، اس چیز کا مزہ چکھ جو تو جمع کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے رب کے لیے حصہ نہیں نکالتا، اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، اکٹھا کرتا رہتا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہوتا کہ میرے آس پاس غریب لوگ بھی رہتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے تو کچھ رب کی بارگاہ میں تھوڑا سا دے دوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ مال کو جمع کرنے پہ زور لگاتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ رب نے اس کے لیے دردناک عذاب قرار دیا اور پھر فرمایا کہ یہ جو مال وہ جمع کر رہا ہے، کل یہی مال آگ بن کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اسی مال سے اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے بندے، یہ وہ مال ہے جس کو تو نے دنیا کے اندر صرف جمع کیا تھا اور خرچ نہیں کیا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کی تھی، صدقہ نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، اب اس مال جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھ۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جمع کیے ہوئے مال کا مزہ کیسے چکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ صدقہ نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال کے ساتھ نوازا ہو، اللہ کی عطا اس پر بہت زیادہ ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہو اور وہ رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرے، کنجوسی کرے، بس جمع ہی کرتا جائے، رب کی بارگاہ میں وہ خرچ نہ کرتا ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ کل وہی مال، کل بروز قیامت وہی مال اس شخص کے لیے توق بن کر، جو ہے سانپ بن کر توق کی طرح گلے کے اندر لپٹ جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈستا جائے گا اور ڈستے ڈستے یہ بھی کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہ خزانہ جس کو تو نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں، مال کو جمع کرتے جانا، اس دنیا کے اندر سدا کسی نے نہیں رہنا، انسان آتا ہے جانے کے لیے، تو مال کو جمع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں بنتا۔ اللہ کے بندے آخرت کی تیاری کریں، اور میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رب نے نوازا ہوا ہے اور اپنی نوازی ہوئی چیز کو وہ جو ہے وہ آگے دیتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں صدقہ اور زکوٰۃ کرتے ہیں۔ اور ایک اور محاورہ ہے نا کہ اللہ دیتے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے، تو جو لوگ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں نا، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے آس پاس پڑوس میں رہنے والے غرباء کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو مزید دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیں گے، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں گے، تو اللہ کی عطا آپ پر اور بڑھ جائے گی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔